میں ہمیشہ یہ مثال دیتا ہوں، اگر مجھ سے کہا جائے کہ آپ میکزیمم اسپیڈ سے دوڑ لگائیے، میکزیمم اسپیڈ سے دوڑ لگائیے، اب میں اپنی پوری قوت جمع کر کے دوڑ لگاؤں اور آپ اسٹاپ واچ لے کر میری اسپیڈ نوٹ کریں، میکزیمم جو میری اسپیڈ ہو سکتی ہے وہ نوٹ کر لیجئے آپ۔ اب اگر فرض کیجئے کہ میں ٹھہرا ہوں اور پیچھے پلٹ کر دیکھتا ہوں کہ ایک شیر منہ کھولے کھڑا ہے، ایک شیر منہ کھولے کھڑا ہے، اب میں دوڑ لگاؤں گا تو سائیکولوجسٹ کہتے ہیں کہ جو نارمل حالات میں میری میکزیمم اسپیڈ تھی اس کے مقابلے میں کم از کم 1.5 گنا میری اسپیڈ ہو جاتی۔ ایک خطرہ، ایک چیلنج جب میرے سامنے ہوتا ہے تو میری فزیکل انرجی بھی بڑھ جاتی ہے، میرے ٹیلنٹس بڑھ جاتے ہیں، میرے اسکلز بڑھ جاتے ہیں۔ یہ معاملہ صرف انڈیویجولز کے ساتھ نہیں ہوتا، قوموں کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ جب ان پر مشکلات آتی ہیں، چیلنجز آتے ہیں تو ان کی انرجیز بڑھ جاتی ہیں، انرجیز ملٹیپلائی ہو جاتی ہیں، وہ اور پوری قوت کے ساتھ آگے بڑھنے لگتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ 1992 کے بعد، بابری مسجد کی شہادت کے بعد مسلمانوں کے اندر تعلیم کا شوق بڑھ گیا ہے۔ ابھی ان حالات میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالات کی سختی ہماری صلاحیتوں کو بڑھانے کا باعث بنتی ہے، ہمارے ٹیلنٹس کو بڑھانے کا باعث بنتی ہے، ہماری اسکلز کو بڑھانے کا باعث بنتی ہے۔ ہم سے مراد انڈیویجولز بھی ہیں، پوری قوم، پوری کمیونٹی بھی ہے۔ تو ریزیلنس کا رویہ یہ ہے کہ ہم سخت حالات کو ان مقاصد کے لیے استعمال کریں، ہم سخت حالات کو اپنے آپ کو ایسیس کرنے کے لیے، اپنے آپ کا احتساب کرنے کے لیے استعمال کریں، ہم سخت حالات کو اپنی کمزوریاں دور کرنے کے لیے استعمال کریں، ہم سخت حالات کو اپنی انرجیز، اپنے ٹیلنٹس، اپنی اسکلز اس کو ملٹیپلائی کرنے کے لیے استعمال کریں۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر سخت حالات ایک نئی صبح، ایک نئی سحر کے طلوع کا ذریعہ بنتے ہیں۔ رات جب انتہائی تاریک ہو جاتی ہے تو وہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ صبح طلوع ہونے والی ہے۔ تو قوموں کی تاریخ میں بھی جب حالات انتہائی سخت ہو جاتے ہیں اور وہ ریزیلنس کا رویہ اختیار کرتے ہیں تو پھر صبح قریب ہوتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ جو سخت حالات آپ کو بظاہر نظر آ رہے ہیں، چاہے وہ دنیا میں ہو، چاہے اس ملک میں ہو، انشاءاللہ ہم ریزیلنس کے ساتھ ان حالات کا سامنا کریں گے۔ ہم مایوس نہیں ہوں گے، ہم اشتعال کا شکار نہیں ہوں گے، ہم انتہا پسندی کا شکار نہیں ہوں گے، ہم اسلام کی اعتدال کے راستے پر، اعتدال کی شاہراہ پر قائم رہتے ہوئے ریزیلنس کے ساتھ ان حالات کو رسپونڈ کریں گے تو انشاءاللہ ایک نئی صبح طلوع ہوگی، نئی سحر طلوع ہوگی، اسلام کی سربلندی کی سحر طلوع ہوگی، اسلام کے عروج کی سحر طلوع ہوگی۔ اور یہی جیسا کہ اس عنوان میں کہا گیا، ہماری پوری تاریخ ہے۔ اسلام کی اصل طاقت اس کے اصولوں کی طاقت ہے، اس کے پرنسپلز کی طاقت ہے۔ یہ طاقت حالات کی محتاج نہیں ہے کہ اگر کسی قوم کی اصل طاقت ملٹری پاور ہے، فوجی طاقت ہے، تو اگر شکست ہو جائے، اس کی فوج ختم کر دی جائے تو وہ طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ کسی قوم کی طاقت اگر اکنامی ہے، معیشت ہے، کارخانے ہیں، انڈسٹری ہے، تو انڈسٹری ختم کر دی جائے، اکنامی ختم کر دی جائے تو پھر طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اہل اسلام کی اصل طاقت کیا ہے؟ اسلام کے اصول ہیں، اسلام کے پرنسپلز ہیں، اسلام کی آئیڈیالوجی ہے۔ یہ طاقت ہر حالت میں ہمارے ساتھ ہے۔ اس طاقت کو استعمال کریں گے تو عروج افتخار کی نئی صبح دوبارہ طلوع ہوگی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ وہ سخت حالات ہی میں سے اسلام کے عروج، اسلام کے پھیلاؤ، اسلام کی اشاعت کے راستے نکالتا ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری نظر مقصد پر ہو، ہماری نظر اپنے نصب العین پر ہو، ہم حالات کی پرواہ نہ کریں، حالات سے پریشان نہ ہوں، مقصد پر نظر رکھتے ہوئے نئی راہوں کی تلاش کریں، نئے راستے تلاش کریں تو انشاءاللہ راستے خود بخود کھلیں گے۔ اس ملک میں بھی اگر ہم سمجھتے ہیں کہ حالات سخت ہیں تو ہم یہ دیکھیں کہ ان چیلنجز میں ہمارے لیے اپورچونٹیز کیا ہیں، ہمارے لیے مواقع کیا ہیں، ہمارے لیے کون سے نئے دروازے اوپن ہو رہے ہیں، کون سے نئے دروازے واہ ہو رہے ہیں، ان دروازوں سے داخل ہونے کی کوشش کریں۔ یہی ریزیلنس کا رویہ ہے کہ ہم ان حالات میں پوری استقامت کے ساتھ اپنے مقصد پر، اپنے نصب العین پر ڈٹے رہیں۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے، اسلام کے علمبردار ہونے کی حیثیت سے ہمارا ایک آبجیکٹیو ہے، ہمارا ایک نصب العین ہے کہ ہمیں اسلام دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے، ہمیں جسٹس قائم کرنا ہے، ہمیں انصاف قائم کرنا ہے، ہمیں مساوات قائم کرنی ہے،
یہ ہمارا آبجیکٹیو ہے، یہ ہمارا نصب العین ہے۔ ہر طرح کے حالات میں اس نصب العین پر پوری استقامت کے ساتھ ہمیں کھڑے رہنا ہے اور یہ سمجھنا ہے کہ سخت حالات بھی ہمارے لیے نئی اپورچونٹیز کریٹ کرنے کا ذریعہ ہے۔ اگر وہ اپورچونٹی ہم کو آج نظر نہیں آ رہی ہے تو ہم دیکھنے کی کوشش کرتے رہیں گے، کل نظر آئے گی، پرسوں نظر آئے گی، لیکن ہم نئی اپورچونٹیز، نئے مواقع تلاش کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے اور ان مواقع کے ذریعے، ان اپورچونٹیز کے ذریعے اپنے مقصد کی طرف، اپنے نصب العین کی طرف پیش رفت کرتے رہیں گے، مارچ کرتے رہیں گے۔